آپ سب آمین کہیے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم عظیم ذکر کے صدقے میں بچے کو جلد شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعوت متعال اس بچے کو طولانی عمر عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السراج المنیر بشیر النذیر حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ سب سے پہلے آغاز مجلس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز ہے، جو ہر حمد و ثنا کے لائق ہے، جو اللہ بے مثل و بے مثال ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو موت سے پاک ہے، جو عیب سے پاک ہے، جو مبرہ و منزہ ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ درود و سلام ہو ہادیان برحق، آئمہ طاہرین، آئمہ الہدا محمد وآل محمد علیہ السلام کے خانوادہ اقدس۔ انتہائی واجب القدر، واجب العزت سامعین محترم و مکرم، ذاکرین اعظام اور مومنین کرام، دعا ہے کریم اللہ ہم سب کا اس عظیم بارگاہ میں بیٹھنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ خداوند کریم ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ خداوند ہمیں دنیا میں اہل بیت کی محبت اور سیرت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ انتہائی سعادت کی بات کہ اس عظیم بارگاہ میں آپ عزیزان سے تھوڑی دیر آپ احباب تک چند گزارشات، امید کرتا ہوں کہ آپ احباب انشاءاللہ چند منٹ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے بجائے کہ ہم اپنی باتیں کریں، کیوں نہ اس کی باتیں کریں جس نے ہمیں باتیں کرنے کی صلاحیت دی ہے، کیوں نہ اس کا کلام بیان کیا جائے جس کلام کے بارے میں آپ کے اور میرے چوتھے مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر پوری دنیا کے انسان مر جائیں مجھ زین العابدین کو تنہائی محسوس نہیں ہوگی، کیوں؟ میرے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں، اور اہل بیت کے جو چاہنے والے اور عاشق ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنا رابطہ اللہ کی کلام کے ساتھ رکھیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید ہم نے صرف ثواب کی کتاب سمجھی ہے، اور ہم نے اسلام کو بھی ایک نماز اور ثواب کی حد تک سمجھا ہے، جبکہ اسلام نظامات کا دین ہے، قوانین کا دین ہے، شریعت کا دین ہے۔ اسلام نظامات دیتا ہے، اور افسوس کہ ہم نے اسلام کو صرف مسجد تک محدود رکھا، صرف تسبیح پڑھنا اسلام سمجھا۔ اسی کا نتیجہ ہوا کہ دنیا کی ظالم اور جابر قوتیں ہم پہ غالب آ گئیں۔ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کا پیغام اہل بیت کا پیغام سمجھیں، چونکہ قرآن کا پیغام وہی ہے جو اہل بیت کا پیغام ہے، اور اہل بیت کا پیغام وہی ہے جو رسول اللہ کا پیغام ہے، جو غدیر خم کے مقام پہ
اللہ کے نبی اپنے آخری پیغام میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے یہ بڑا واضح کر دیا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان 2 عظیم 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے، ایک اللہ کا کلام ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے، مربوط رہے، کیا فائدہ ہوگا؟ لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ گویا کہ اگر آج اقوام گمراہ ہوئی، یہ آج فتنے فساد کیوں ہیں، یہ آج اتنے اختلاف کیوں ہیں؟ چونکہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم راہ راست سے دور ہٹ چکے ہیں۔ اور راہ راست کہاں سے پتہ چل رہا تھا؟ یا رسول اللہ کے کلام سے، یا اللہ کے کلام سے، یا اہل بیت کے کلام سے پتہ چلنا تھا۔ قرآن کیا فرماتا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید ایسے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ وہ انسان، قرآن کے بڑے موضوعات ہیں، اس میں سے ایک بڑا موضوع انسان شناسی ہے کہ خدا نے اس انسان کو کیا مقام دیا ہے، کیا عظمت دی ہے، اس کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کو اپنا نائب بنایا، اور وہ مقام دیا کہ مسجود ملائکہ قرار پایا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم علیہ السلام کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً آدم کو سجدہ کرنا۔ اور یہ مقام بشریت تھا، یہ مقام انسانیت تھا۔ ہم اپنا مقام بھول چکے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا عظمت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکی اور تری میں انسان کا بوجھ اٹھایا ہے۔ پوری کائنات انسان کے لیے خلق کی گئی ہے۔ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہر چیز انسان کے لیے خلق کی گئی، اور انسان کو اس نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ عزیزان محترم، انسان کی زینت کوٹھیاں نہیں ہیں، انسان کی زینت بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، انسان کی زینت تقوی الہی ہے، خدا کے ساتھ مربوط ہونے میں۔ اور یہی ہمیں ائمہ نے وصیت کی ہے، یہی ہمیں قرآن کی وصیت ہے۔ عزیزان محترم، انسان اور جانور میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اپنے مسکن کا اہتمام کرتے ہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہو، اور کربلا سے ہم نے سیکھا ہی یہی ہے، کربلا کا پیغام ہی یہی ہے کہ سر کٹ جائے مگر کسی باطل کے سامنے جھکنے نہ پائے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ کوئی بڑی پاور نہیں ہوتی، کوئی سپر پاور نہیں ہوتی، صرف ایک ہی سپر پاور ہے جس کا نام اللہ ہے۔ عزیزہ محترم، حق پہ بولا کریں، نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، لیکن اس بولنے کے بھی تقاضے ہیں، اسلوب ہیں۔ اختلاف کیوں ہے، آگ کیوں ہے؟ میں مولا کے ایک فرمان سے بتا دوں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل چپ ہو جائے تو لوگوں کے درمیان اختلاف ہی نہ ہو جائے۔ اور شہید مطہری بہت بڑے مفکر ہیں، انہوں نے اسی مولا کے فرمان سے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر عالمی طور پر قانون بن جائے کہ جو صاحب رائے نہیں ہے وہ اپنی رائے نہ دے تو دنیا سے عالمی جنگوں کا اختتام ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، خدا را اپنے وقت کی قدر کیجئے، اپنے زندگی کی قدر کیجئے۔ ہم 4 دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارے ائمہ وہ موت کے مشتاق ہوا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو اپنی تحریک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، لیکن فرمایا تھا نہیں، میں اپنے رفیق کی زیارت کے لیے بےتاب ہوں۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ جب ضربت لگی مولا کائنات کو تو فرمایا کہ واللہ ما فجعنی من الموت وارد کرہتہ ولا طالع انکرتہ وما کنت الا کقارب وردا وطالب وجدا۔ مولا فرماتے ہیں موت میرے لیے کوئی انجانا مہمان نہیں، اور نہ ہی میں موت کو برا سمجھتا۔ مولا فرماتا ہے میری مثال تو اس پیاسے کی طرح ہے جو ساری رات پانی کی تلاش میں رہا اور سب تک چشمے کو پہنچ گیا، اور جس نے اپنے مطلوب و مقصود کو پا لیا ہو
مولا حسین کیا فرماتے تھے جب مدینہ سے چلے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، میں تو اپنے نانا، اپنی ماما اور اپنے بھائی اور اپنے بابا کی زیارت کا اتنا مشتاق ہوں جتنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے مشتاق تھے۔ یہ پیغام ہے اہل بیت کا۔ اسی لیے تو اہل بیت کے چاہنے والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے، اور موت سے ڈرنے کا ایک معیار قرآن نے بھی بتایا ہے کہ اگر تم واقعاً ہی اللہ کے ولی ہو تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ فرماتا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، چونکہ انہوں نے آگے کے لیے اعمال برے چھوڑے ہیں۔ قیامت والے دن ہر انسان کہے گا، متوجہ ہوگا، یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان متوجہ ہوگا، اس کو حقائق سامنے، یہ دنیا اس میں حق بھی ہے باطل بھی ہے، لیکن آخرت میں باطل کا وجود ہی نہیں ہے، ہر طرف حق ہوگا۔ اس وقت انسان متوجہ ہوگا تو کہے گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ؟ جب فرصت اور ٹائم اس نے گزار دیا تو کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے کاش کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی اعمال آگے چھوڑ دیے ہوتے۔ عزیزان محترم، یہی تو کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ حق پہ کھڑے ہو کر ایک لمحے میں مر جائیں، کروڑ درجے بہتر ہے کہ انسان باطل کے ساتھ رہ کر ہزاروں سال تخت پہ بیٹھا رہے۔ اور میرے اور آپ کا مولا فرماتے ہیں موت فی عز خیر من حیات فی ذل، عزت کے ساتھ مر جانا ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ یہی تو ہم امام حسین کا ذکر کیوں نہیں مٹا؟ چونکہ امام حسین حق کے ساتھ کھڑے، اور ایک عاشق حسین، ایک حسین کا چاہنے والا، وہ بھی حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ انشاءاللہ ظلم مٹ جائے گا، ظلم کا وجود نہیں رہے گا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے بہت ساری بستیوں کو غرق کیا۔ کیوں غرق کیا؟ لَمَّا ظَلَمُوا، جب وہ ظالم ہو گئے تھے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، رسول ان کے ساتھ روشن دلائل لے کر آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ تو مومن بننے والے ہی نہ تھے۔ اور ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہے وضع شیئن فی غیر محلہ، کسی چیز کو بھی اپنے محل سے ہٹا دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور عدل کی کیا تعریف ہے؟ وضع شیئن فی محلہ، ہر چیز کو اپنے محل پہ اپنی جگہ پہ رکھنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور آپ کے اور میرے امام شدت عدل کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری زندگی عدل پر مبنی ہو، اسلام کے قوانین پہ مبنی ہو، اہل بیت ہمارا استقبال کریں۔ مولا کے چاہنے والوں کی کچھ نشانیاں ہیں، گفتگو ہماری تمام رجوع، وقت نہیں تھا کوئی موضوع آپ کی خدمت میں پڑھتا۔ مولا کیا فرماتے ہیں اپنی شیعوں کی نشانیاں؟ انما شیعتنا یعرفون بعبادتہم، مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اپنی عبادت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں عزیزان محترم یہ پیغام سنیے، یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا پیغام ہے، یہ الہی پیغام ہے، یہ کسی ذاکر مولوی کا پیغام نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کس کھاتے میں ہیں، یہ پیغام ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کو بتائیں۔ اور اسی پیغام کو بتانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عزیزان محترم، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا قیمتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس سمت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، خاتمہ نہیں ہونا بلکہ لوٹ کر اس اللہ کی طرف آنا ہے۔ عزیزان محترم، کبھی بھی نماز میں دل لگانے کا معصوم نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو۔ مجلس سننے کا بھی میں بھی اسی فرمان سے آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں، جب بھی مجلس سنے تو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر مجلس سنا کریں، انشاءاللہ وہ مجلس کامیاب ہوگی۔ اور یہ واقعاً درس حسین ہے، اور یہ وہ طبیب کربلا کی مجلس ہے جو حر جیسے، جو ایک جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، حر نے ایک لمحے کی فکر بدلی ہے۔ حر نے نہ نماز بدلی نہ امام بدلا، بلکہ فکر بدلی، اور قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہوگا۔ عزیزان محترم، ایسا ہی ہم اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں قرآن کا پیغام سمائیں۔
یہ ویڈیوز عموماً ہمارے ہاں پریشانی بنتی ہے کہ لائیو مجلس چل رہی، بڑی محتاط گفتگو کی جائے۔ عزیزان محترم، ہمارا ہر لمحہ لائیو جا رہا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی تیرے رب سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ مولا کائنات ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، اے لوگوں جو چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہو، سمجھو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، جو آج تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے کل کو قلم بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ بس یہ جان لیں عزیزان محترم، قرآن کو اپنے وجود کا حصہ بنائیں۔ فقط قرآن پڑھنا پڑھانا 20 علوم پہ ماہر ہو جانا یہ کافی نہیں جب تک علوم وجود کا حصہ نہ بن جائیں۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین مختیم، میں نے قرآن کا جو راز ہے وہ حسین سے سیکھا ہے۔ زآتش او شعلہا اندوختیم، یہ میرے اندر عشق کے شعلے ہیں نا، یہ میں نے حسین کے عشق سے لیے ہیں۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، حسین کے خون اور حسین کی شہادت نے اس راز سے پردہ اٹھایا، اس راز کی تفسیر کر دی، ملت خوابید را بیدار کرد، سوئی ہوئی ملت کو حسین کے خون نے بیدار کر دیا۔ جب فصلیں سوکھ جائیں تو پانی لگایا کرتے ہیں عزیزان، اور جب قومیں سو جائیں تو خون دیا کرتے ہیں۔ بس عزیزان اس کو سمجھیں، اور کبھی دنیا میں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے اور حق پہ کھڑے رہیے، کبھی کسی ظالم کے طرفدار نہ بنیے۔ یہی قرآن اور اہل بیت کا پیغام ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت دنیا میں فتنے ہیں، فساد ہیں، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں اونٹنی کے اس 2 سال کے بچے کی طرح ہو جا، جس کی پشت پہ نہ تو سواری کی جا سکتی ہے نہ اس کا دودھ دہا جا سکتا ہے۔ یعنی مومن قیس ہوتا ہے، مومن بابصیرت ہوتا ہے، وہ جذباتی نہیں ہوتا، وہ دین کو جذبات سے نہیں لیتا، وہ سیاست کو جذبات سے نہیں لیتا، بلکہ وہ فکر کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ افسوس کی بات، جہاں دیکھتے ہیں بد اخلاقی ہے، جذبات میں بھڑکیلی باتیں ہیں، نہ منبر کا تقدس ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ اور عزیزان محترم، ایک اچھی چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے نا، جس دکان پہ وہ آ جائے اس دکان کا چرچا بڑھ جاتا ہے۔ اس معاشرے میں اخلاقیات شارٹ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم میں یہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیں تو دیکھیے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اور آخری حدیث پڑھ کے انشاءاللہ آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ رسول کائنات فرماتے ہیں، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الا ادلکم علی خیر اخلاق فی الدنیا والآخرہ، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بہترین اخلاق کیا ہیں؟ تصل من قطعک، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ لے، وتعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر دے، وتعفو عن من ظلمک، جو تجھے ساتھ ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ یہ اہل بیت کا پیغام ہے۔ اسی لیے اہل بیت نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اپنا اخلاق دکھایا، چونکہ اللہ کے نمائندے الہی اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، ان میں الہی اوصاف ہوتی ہیں، اور انسان بنا اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کا نمائندہ بنے، اللہ کا خلیفہ بنے، اور کائنات میں اس کے اہل بیت سے بڑے مصداق ہیں ہی کوئی نہ۔ اور دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد رضوان اللہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے دائمی نعمتیں ہیں۔ یہ ہے انسان کی اس زمین پر ذمہ داری۔ انسان وہ نہیں ہوتا بس کھا لیا سو گیا، انسان وہ ہوتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جس کو حالات پہ جس کی نگاہ ہوتی ہے۔ خدا بندہ ہم سب کو ایسا ہی بنا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہم جب آخرت میں اہل بیت کے سامنے جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ خود معصوم بھی فرماتے ہیں کہ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے شیعو، اے ہمارے چاہنے والو، ہمارے لیے باعث زینت بننا۔ تو معاشرے میں ہو تو پتہ چلے علی کا عاشق کتنا با کردار ہے، اس کا امام کتنا با کردار ہوگا۔
جب حسین کا عاشق اتنا بابصیرت ہے، اتنا عالی اخلاق ہے، تو خود آقا حسین کے کیا کہنے ہوں گے۔ بس عزیزان، اسی کربلا اور اسی حق کی سربلندی کے لیے اور اسلام کے پرچم کے لیے آپ کے اور میرے مولا نے سب کچھ قربان کروا دیا۔ کسی نے کیا خوبصورت منظر بیان کیا تھا، تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں سلامت تمام آپ کی۔ کسی نے کہا تھا امام کی قربانی کو، ساری قربانی کو ایک نقشہ بنایا میر انیس نے کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ میں دو چار جملے مصائب کے تبرکان، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، جناب علی اکبر کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ ایک مجلس میں تھے تو کہا آج مجھے مصائب پڑھ کر سنائے جائیں۔ وہ خطیب مصائب پڑھ رہے تھے علی اکبر کے، فارسی زبان میں زیادہ تر مصائب وہاں اشعار کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایرج مرزا کا ایک شعر پڑھا، بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدند لعنہ مرغ پرید را۔ ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں، کہتے ہیں علی اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین کا سینہ تیروں کی بچھاڑ بن گیا۔ عزیزان محترم، دو چار جملے تبرکان انشاءاللہ معذرت چاہتا ہوں، میں شروع نہیں کرنا تھا، اگر پہلے آپ مجھے متوجہ کرتے میں دو چار وہ انشاءاللہ اپنا مصائب پڑھ میں۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ علی اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین کا سینہ تیروں کی بوچھاڑ بن گیا۔ آتش زدن لعنہ مرغ پرید را، اس گھر کو آگ لگائی جس کا کوئی گھر ہی نہیں تھا، یعنی پردیسی کے گھر کو آگ لگا دی۔ عزیزان محترم، میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ جناب علی اکبر میدان میں جنگ کر رہے تھے، ایک موقع پہ آواز دیتے ہیں یا ابتا العطش قد قتلنی، اے بابا مجھے پیاس نے قتل کر دیا، وثقل الحدید قد اجہدنی، اور جو لوہے کا گرز تھا اس نے مجھے سخت مشکل میں ڈال دیا۔ تو جناب علی اکبر کے سوکھے لبوں پہ جناب حسین نے اپنے سوکھے لبوں پہ رکھا۔ علامہ فرماتے ہیں، علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ امام حسین بتانا چاہتے تھے کہ اے بیٹا میں تو آپ سے بھی زیادہ پیاسا ہوں۔ عزیزان محترم، آخری روایت فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ اتنا حملہ ہوا، فقطتہ بالسیوف اربن اربا، ان ظالموں میں تلواروں کے ساتھ علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب ایک معنی سمجھا کر چھوڑ دیتا ہوں، امام حسین کے لیے بھی آیا ہے مقطع الاعضاء، یعنی بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور جناب علی اکبر کے لیے بھی آیا ہے اربن اربا، یعنی بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کا معنی کیا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جناب علی اکبر بے منظم ٹکڑے ہوئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔